احترام بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنے بندوں کو دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ سارے انسانوں کا اللہ ہے، صرف مسلمانوں کا اللہ نہیں ہے۔ وہ سب کا مالک، وہ سب کا خالق، وہ سب کا رازق۔ اللہ اکیلا، تنے تنہا۔ قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایسا اللہ، سب کو اس کی ضرورت، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرے اور سب کچھ مل کر اس کے بغیر کچھ بھی نہ کر سکے۔ اللہ ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر آن اللہ کی شان، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی۔ اللہ نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے مخلوق بنایا تاکہ انسان مخلوق کو دیکھ کر خالق کو پہچانے۔ ایسا خالق اگر کچھ بھی نہ بناتا تب بھی خالق، اور اتنا سب کچھ بنا دیا تب بھی خالق۔ کیسا بنایا؟ ایسا بنایا کہ ساری دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہے کہ تم نہیں بنا سکتے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ اللہ کی قدرت پر غور کیا کرو۔ مسلمان سمجھدار انسان وہ ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اللہ کی مخلوق میں غور کرو، اللہ نے کیسے بنایا۔ صاف مثال ہے، اے ساری دنیا کے انسانوں، کیونکہ سب کا رب ہے تو سب کو سوال کر رہے ہیں اللہ۔ ایسا نہیں کہ بھئی چند لوگوں سے کہہ رہے ہیں، مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں، ماننے والوں سے کہہ رہے ہیں، ساری دنیا کے سارے انسان۔ اس مثال کو بہت دھیان سے سنو کہ تم جس کو پکارتے ہو، تم اور وہ سب مل کر ایک مکھی ہرگز نہیں بنا سکتے۔ ہاتھی گھوڑا بنانے کے لیے نہیں کہا، بکری بلی بھی بنانے کے لیے نہیں کہا، ایک ادنا سی مخلوق کہ تم سب مل کر، تم اللہ کے علاوہ جس کے آگے سر جھکاتے ہو، جس سے اپنی مرادیں مانگتے ہو، تم سب جمع ہو جاؤ، ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اور مکھی تو کیا بناتے ہیں؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ۔ ارے وہ مکھی تمہارے پاس سے کوئی چیز لے جائے تو تم سب مل کر اس سے چھین بھی نہیں سکتے۔ ایسا اللہ اپنی قدرت سے کر رہا ہے۔ اتنا بڑا نظام اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے باقی رکھا ہے۔ ایک دن اللہ اپنی قدرت سے سب ختم کرے گا اور پھر ایک دن سب کو جمع کر کے سب کا حساب لے گا۔ غفلت میں زندگی ہم گزار رہے ہیں، لیکن اللہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ تعالیٰ تو ان سے غافل نہیں ہے، جو کچھ کر رہے ہیں سب کو جانتا ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ کچھ کرے کوئی نہیں پوچھ سکتا، لیکن ہم تم جو کچھ کریں وہ اللہ اس کو پوچھے گا۔ ایسا اللہ ہے، اپنی قدرت سے بنایا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو انسانوں کی رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، چنا ہے، اور ان کے دل میں انسانوں کی ہمدردی پیدا کی۔ سارے انسانوں کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کے دل میں ہمدردی ہوتی ہے تاکہ سارے انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے۔
دنیا کے انسان چیزوں میں لگ کر، چیزوں کو لے کر، ملک و مال کو لے کر، عہدہ ڈگری لے کر، عقل تجربات پہ آ کر اللہ کو بھول کر زندگی گزارتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ان کی رہبری کرتے ہیں۔ ایک اللہ، سب کا خالق، سب کا مالک، مالک یوم الدین، دنیا میں بھی مالک، دین کہتے ہیں بدلے کو، وہ بدلے کے دن کا بھی مالک۔ ایسا قابو اور کنٹرول۔ اللہ ایک دن ساری دنیا کو ختم کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ ساری کائنات، سارے انسان، جنات، مخلوق، سب کا نمبر آئے گا۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، آسمان کو لپیٹ کر ہاتھ میں، زمین کو اپنی مٹھی میں، سورج کو بے نور، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، اس میں سے آگ نکلے گی، آگ۔ یہ بمبئی کا جو سمندر ہے نا، 11 کلومیٹر سے زیادہ گہرا، ڈیپ۔ کتنا پانی ہوگا؟ 71% تو پانی ہے پوری دنیا میں، 29% زمین ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا نظام بنایا، یہ سمندر پھٹے گا اور اس سے آگ نکلے گی، ساری دنیا کو ختم کریں گے اللہ۔ جبرائیل کا نمبر آئے گا، تو جبرائیل جو ہزاروں سال سے زندہ ہے، اللہ کے علم میں ہے، جو جبرائیل کے 2 پر سے ساری دنیا ڈھک جائے، تحت الثری میں اس کے پیروں 7واں آسمان کے اوپر سر نکل جائے، اللہ کے خوف سے ایک پرندے چڑیا کی طرح ہو جائے، جب ایسے جبرائیل کا نمبر آئے گا تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا، اے اللہ جبرائیل کو تو چھوڑ دے۔ اللہ ناراض ہو کر اس کو کہیں گے خاموش ہو جا۔ آج کسی کو بچنا نہیں ہے، اور جبرائیل کو بھی ختم کر دیں۔ سور پھونکنے والا، اس کو بھی ختم۔ موت لینے والا، روح نکالنے والا، ملک الموت، اللہ اس سے پوچھیں گے بتا کون باقی ہے؟ وہ کہے گا اللہ اوپر آپ کی ذات، تیرا غلام نیچے۔ اس کو کہیں گے مر جا، اسی وقت وہ مر جائے گا۔ ساری دنیا میں بھوچال آ گیا، زمین کے اندر کی ساری چیزیں باہر آ گئی، خطرناک ماحول، سب ختم۔ جنازے پہ کوئی رونے والا نہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں، کوئی نہلانے والا نہیں، کوئی کفنانے والا نہیں، نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں، کوئی دفنانے والا نہیں، سارے جنازے اسی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ حدیث پاک میں لکھا ہے 40 سال تک سارے جنازے اسی طرح پڑے ہوئے ہوں گے، 40 سال تک سناٹا ہے، نہ کوئی کھیتی باڑی، نہ کوئی فیکٹری، نہ کوئی پنکھا چلانے والا، نہ کوئی لائٹ جلا کے روشنی کرنے والا، کچھ نہیں، سناٹا۔ 40 سال کے بعد حدیث پاک میں لکھا ہے ساری زمین کو، مخلوق کو اللہ اپنے ہاتھوں میں لے کر جھٹکا دے کر پوچھیں گے این المتکبرون، این الملوک، این الجبارون، سب خاموش، سناٹا۔ کون بولے؟ کہاں ہے وہ ظالم؟ کہاں ہے وہ تکبر کرنے والے؟ کوئی نہیں بول رہا۔ اللہ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، ارے بتاؤ تو صحیح آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے وہ بادشاہ جو بڑا بولا کرتے تھے، تخت پہ بیٹھ کے بیان کیا کرتے تھے؟ سب خاموش ہیں، کوئی نہیں بول سکتا وہاں، سب کی بولتی بند کر دی اللہ نے۔ پھر اللہ اعلان کریں گے للہ الواحد القہار، اکیلا اللہ جو بڑی قدرت والا، بڑا قہر والا، اس اللہ کی ملکیت اور بادشاہت ہے۔ سارے انسانوں کو کھڑے کریں گے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ایک ایک آدمی کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ لَمَجْمُوعُونَ،
الی میقات یوم معلوم. ہم تو غافل ہیں نا، اپنی موت سے غافل، قبر سے غافل، آخرت سے غافل، حشر سے غافل، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے غافل. مسلمان اگر دعوت نہیں دے گا تو غیر ہے، مسلمان غافل ہو جائے گا. نماز پڑھ کے نمازی غافل ہے، حج کر کے حاجی غافل ہے، تلاوت کر کے تلاوت کرنے والا غافل ہے. قیامت کو پڑھتا ہے لیکن قیامت کو سوچتا نہیں. انبیاء علیہ السلام نے قیامت سے ڈرایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرایا کرتے تھے. سارے انسانوں کے خیر خواہ وہ انبیاء علیہ السلام قیامت میں اللہ کے خوف سے ڈرے ہوئے ہیں. بھیانک دن، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کہہ رہے ہیں یا ربی نفسی یا ربی نفسی یا ربی نفسی. عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کریں گے اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، ان کے بدن کے بالوں سے خون کے قطرے نکلیں گے، خوف اور گھبراہٹ اتنی ہے. قیامت کا دن بھیانک دن ہے. اللہ جلال میں ہے، سورج 1 میل پر ہے، بھیجے ایسے پک رہے ہیں جیسے ہانڈی میں گوشت پکے، سبزی پکے. ہم اللہ کے غصے اور جلال کو نہیں جانتے. انبیاء علیہ السلام ڈرا کرتے تھے. قیامت میں کانپ رہے ہیں، لرز رہے ہیں سب. موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہزاروں سال دین کی محنت کرنے والے گھبرا رہے، کپ کپا رہے. قیامت کا ایسا بھیانک دن. ایک نبی ہے محمد الرسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب امتی یا رب امتی، اے اللہ میری امت کا کیا بنے گا. کبھی آپ آب کوثر کے پاس ہیں، کبھی آپ میزان کے پاس ہیں، کبھی آپ پل صراط کے پاس ہیں، دوڑ رہے ہیں میری امت میری امت. اور یہ امت اپنے نبی کو بھول گئی. نبی کے متوالے، نبی کے چاہنے والے ہو لیکن نبی کو بھولے ہوئے ہو. نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں اور نبی کا کام آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں. اپنے نبی کو ہی بھول گئے، اپنے نبی کے کام کو بھول گئے. قیامت کا بھیانک منظر ہے اور ہمارے نبی ایک ایک کے لیے خوشامد کر رہے ہیں. آپ سوچو تو صحیح، موت کا وقت قریب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایسی کہ آپ نے نماز حضرت ابو بکر کو پڑھانے کے لیے کہہ دیا. ایسی بے ہوشی آ رہی ہے، پسینہ نکل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ ذرا مسجد کی طرف کا دروازہ کا پردہ ہٹا دو، میں اپنی امت کو دیکھنا چاہتا ہوں. اپنی امت سے محبت. اما عائشہ کے ایک بھائی عبد الرحمن وہ آئے، جیب میں مسواک تھی، آپ کی نگاہ پڑی. اما عائشہ سمجھ گئی، مسواک لے کر چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے اور مسواک کا اہتمام فرما رہے ہیں. اور ہم اتنا بھاگتے دوڑتے وضو کر رہے ہیں کہ ہمیں مسواک کا بھی خیال نہیں. ہمارے نبی کو کتنا اہتمام ہوگا. موت کے وقت میں آدمی تو وہ تمنا کرتا ہے جو اس کی زندگی کی سب سے بنیادی چیز ہے. آپ نے اس وقت کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم انفذوا جیش اسامہ. تین بات بتائی. میری امت نماز مت چھوڑنا، نماز کا اہتمام کرنا. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے کلیجے کی ٹھنڈک ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے نماز. الصلاۃ ایسا درد و قرب کا وقت ہے جی، موت کا وقت ہے، جان نکلنے کو ہے، درد و غم میں ہے. اور اپنی امت کو بنیاد پر سمجھا کر گئے کہ دیکھو بار بار دوہرا رہے ہیں
نماز نماز۔ آج میرے محلے میں میرے رشتہ دار، میرے پڑوسی، میرے دوست احباب، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کتنے لوگ نماز میں ہیں؟ مدینے کے اندر منافق کی بھی ہمت نہیں تھی کہ نماز چھوڑ دے، اور آج ہمارے ماحول میں مسلمان کی جرأت ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، اذان سن لیتا ہے، مسجد کے قریب رہتا ہے، مسجد سے گزرتا ہے، وقت بھی فارغ ہے، پھر بھی نماز چھوڑ دے۔ تو سچ بتاؤ یہ نبی کی محبت ہے؟ کتنے بڑے نقصان میں مسلمان۔ ایک نماز قضا کر دے، پڑھ لیا لیکن وقت کو ٹال کر پڑھا، 2,88,00,000 برس جہنم میں جلے۔ اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ نماز اتنا بڑا اہم عمل، قبر میں پہلا سوال ایمان کا، آخرت میں پہلا سوال نماز کا، اور ہم نے ایمان اور نماز کا کیا حال بنایا؟ دنیا آخرت کی تیاری کی جگہ ہے، دنیا رہنے کی جگہ نہیں، جی لگانے کی جگہ نہیں، چیزوں کی محبت بسانے کی جگہ نہیں۔ چاہے جس سے محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، فرشتہ آیا ہے، اللہ نے سلام فرمایا ہے، فرشتہ اجازت مانگ رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی روح مبارک کو اللہ کے سامنے پیش کر دے۔ آپ دعا کر رہے اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی۔ اب آپ بھی چاہتے میں اللہ سے ملاقات کروں، کہ اللہ کو شوق ہے آپ سے ملاقات کا، آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں انبیاء علیہ السلام، نیک برگزیدہ بندے، ظالم، دنیا کے سارے انسان، فرشتہ کسی سے اجازت نہیں مانگتا ہے، ملک الموت اجازت مانگ رہا ہے۔ ہمت نہیں کہ خود جا کر پوچھے، جبرائیل علیہ السلام سے درخواست کیا، اے جبرائیل آپ کا نبی کے پاس جانا آنا اور دوستانہ ہے، آپ چلیے نا، آپ اندر کمرے میں حجرے میں جائیے، آپ اجازت لے کر آئیے۔ آپ نے پوچھا جبرائیل کب تک جی سکتا ہوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے صاف ستھری بات اب کہہ دی، آپ جتنا جی چاہیں زندہ رہیں، آپ جتنا جی چاہے زندہ رہیں، ایک دن آپ کو بھی ضرور مرنا ہے۔ آپ جس سے چاہیں محبت کریں، ایک دن آپ کو ضرور جدا ہونا ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم میں جو غفلت آئی ہے نا، اس کی بنیادی وجہ ہے ہم نے موت کا تذکرہ نہیں کیا، ہم نے آخرت کا تذکرہ نہیں کیا، اپنے رب کی بڑائی نہیں بولی، یوم محشر کو ہم نے بلا دیا، پل صراط کا تذکرہ نہیں، جنت کی نعمتوں کو بولتے نہیں، جہنم کی نقمتوں کا تذکرہ نہیں۔ بہت بڑی مصیبت میں ہمیں چیزیں، اسباب، ملک و مال، عہدہ، ڈگری، بڑائی، کپڑے، برتن، صوفہ، پلنگ، گھر، کار، نہ جانے کتنی چیزوں کو بول رہے ہیں، اور آخرت کو بھولے ہوئے، اپنے رب کو بھول گئے۔ کتنے بڑے عبرت کی بات ہے کہ انسان کتنا باغی، اپنے منعم حقیقی کو، اپنے پالنہار کو، اپنے پرورش کرنے والے کو، اپنے روزی